ایک بادشاہ نے کسی بات پر خوش ہو کر ایک شخص کو یہ اختیار دیا کہ وہ سورج غروب ہونے تک جتنی زمین کا دائرہ مکمل کر لے گا وہ زمین اس کو دے دی جائے گی، اور اگر وہ دائرہ مکمل نہ کر سکا اور سورج غروب ہو گیا تو اس کے ہاتھ کچھ بھی نہ لگے گا۔ خیر، یہ سن کر وہ شخص چل پڑا۔ چلتے چلتے ظہر ہو گئی تو اسے خیال آیا کہ اب واپسی مڑ کر دائرہ مکمل کرنے کا سفر شروع کر دینا چاہیے، مگر پھر لالچ اس پر غالب آ گیا اور اس نے سوچا کہ تھوڑا سا اور آگے سے چکر کاٹ لوں۔ پھر واپسی کا خیال آیا تو سامنے کے خوبصورت پہاڑ کو دیکھ کر اس نے سوچا کہ کیوں نہ اس کو بھی اپنی جاگیر میں شامل کر لیا جائے۔ بادشاہ روز روز تو مہربان نہیں ہوا کرتے۔ الغرض واپسی کا سفر کافی دیر سے شروع کیا۔ اب واپسی میں یوں لگتا تھا جیسے سورج نے اس کے ساتھ مسابقت شروع کر دی ہے۔ وہ جتنا تیز چلتا، پتہ چلتا سورج بھی اتنا جلدی ڈھل رہا ہے۔ عصر کے بعد تو ایسے لگنے لگا کہ جیسے سورج ڈھلنے کے بجائے تیزی سے پگھل رہا ہو۔ وہ شخص دوڑنا شروع ہو گیا کیونکہ اسے سب کچھ اپنے ہاتھ سے جاتا نظر آ رہا تھا۔ اب وہ اپنی لالچ کو کوس رہا تھا مگر بہت دیر ہو چکی تھی۔ دوڑتے دوڑتے اس کا سینہ درد سے پھٹا جا رہا تھا، مگر وہ تھا کہ بس دوڑے ہی جا رہا تھا۔ آخر سورج غروب ہوا تو وہ شخص اس طرح گرا کہ اس کا سر اس کے سٹارٹنگ پوائنٹ کو چھو رہا تھا اور پاؤں واپسی کے دائرے کو مکمل کر رہے تھے۔ یوں اس کی لاش اس دائرے کو مکمل کر رہی تھی، مگر سب کچھ بے سود رہا کیونکہ اس کی لالچ نے اسے امیر بنانے کی بجائے قبر میں پہنچا دیا تھا۔ جس جگہ وہ گرا تھا اسی جگہ اس کی قبر بنائی گئی اور قبر پر کتبہ لگا جس پر لکھا تھا، اس شخص کی ضرورت بس اتنی سی ہی جگہ تھی جتنی جگہ اس کی قبر کی ہے۔ اللہ پاک نے بھی اسی طرف اشارہ کیا ہے، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ۔ آج ہمارے دائرے بھی بہت بڑے ہو گئے ہیں، چلیے واپسی کی سوچتے ہیں۔ دوستوں، اس کہانی میں ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ ہم اس عارضی دنیا کے اتنے حریص نہ بن بیٹھیں کہ جب ہمارا اپنے رب کی طرف واپسی کا سفر شروع ہو تو ہمارا دل اسی دنیا میں اٹکا رہ جائے۔ یقین جانیے کہ یہ دنیا اور اس کی ہر شے عارضی ہے اور ہماری آخرت کی زندگی ہمیشہ رہنے والی ہے۔ عقل مند وہی ہے جو اس زندگی کی تیاری اس آخرت کی زندگی کے لیے کر لے۔ اللہ پاک ہمیں موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے اور خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین۔